الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، بچوں کے مسائل پر ہم ایک بار پھر حاضر ہیں۔ بچوں کا یہ معاملہ ہے کہ جو یہ بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں، یہ اپنے گرد و پیش آس پاس کا ماحول دیکھتے ہیں، کہیں اسکول میں، کہیں مدرسے میں، کہیں محلے میں، کہیں رشتہ داروں میں، اور سب کے اپنے اپنے زندگی کا ایک انداز ہوتا ہے۔ آپ کے گھر میں جو بچے پل بڑھ رہے ہیں، جن کی پرورش آپ کر رہے ہیں، ظاہر ہے ان کا ایک انداز آپ کی سوچ اور سمجھ کے مطابق ہوتا ہوگا، لیکن جب ہمارے بچے کسی اور کے گھر میں جاتے ہیں، کسی اور سے ملتے ہیں، تو اس کی باتیں سنتے ہیں تو اس کی باتیں مختلف ہوتی ہیں۔ اب چونکہ بچہ یوں کہا جائے کہ پراپرلی وہ اتنا پازیٹیو نیگیٹو کو نہیں سمجھ پاتا اور اتنا زیادہ وہ اچھے برے کا لحاظ نہیں کر پاتا، لہذا وہ زگ زیگ سچویشن میں رہتا ہے، کبھی یوں جائے گا کبھی یوں جائے گا، تو یہ لہروں کی طرح اس کی سوچیں جو ہے نا، یہ مطلب کہ گھوم رہی ہوتی ہیں، اوپر نیچے آگے پیچھے، کہیں اتار چڑھاؤ سوچوں میں آتا رہتا ہے۔ تو وہاں یہ پرابلمس آتے ہیں۔ پھر کچھ گھروں کے ماحول بھی جدا جدا ہوتے ہیں، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بچوں کے مسائل جو ہیں اس طرح کی، جو ان کی اپنی سوچیں ہوتی ہیں، ان کے اپنے ایشوز ہوتے ہیں، ان کے اپنے پرابلمس ہوتے ہیں، یہ بچے ہی آپس میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، جس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ تک ان کا مائنڈ، ان کا میسج پہنچے۔ ہو سکتا ہے یہ جو سوچ رہے ہیں انہی میں سے کوئی بچہ آپ کے گھر میں اسی طرح کا سوچ رہا ہو، تو ہمارے سامنے ایک تو ان کی سوچ آتی ہے، یہ کیا چاہتے ہیں وہ آتا ہے، تو اس کے مختلف ٹاپکس ہیں، پچھلے 2-3 سلسلے آپ دیکھ چکے ہیں۔ تو یہ ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم آ رہے ہیں آپ کے پاس کہ دیکھیں آج یہ بچے کس موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں کس سمت لے کے جاتے ہیں، اور پھر ہم انہیں کس سمت لے کے جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ پھر نتیجہ نکلنے تک دیکھتے رہیے گا۔ نتیجہ ہم آپ پر نہیں چھوڑیں گے، نتیجہ دیکھنے والے پر نہیں چھوڑتے ہم، نتیجہ جو ہماری ناقص عقل میں آتا ہے وہ ہم آپ تک بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہماری سوچ یہی ہوتی ہے کہ ہم وہ نتیجہ نکال کے دیں، وہ رزلٹ نکال کے دیں کہ جو آپ کے بچوں کے لیے بھی کسی حد تک قابل قبول ہو، پیرنٹس کے لیے بھی اس میں ایک راحت ہو، ایک سکون ہو، کہ تھوڑی مس انڈرسٹینڈنگ جہاں ہو رہی ہوتی ہے وہاں کا انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جائے۔ تو یہ تھوڑا سا ہمارے پروگرام کا یوں سمجھیے کہ ایک کانسیپٹ ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں، ہمارے زکریا بھائی یہاں موجود ہیں، تو زکریا اطاری کیا بات کریں گے آج آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بیٹا۔ نگرانی شورا، آج ہم بچے آپ کے پاس کچھ مسائل لے کر آئے ہیں، اور آج ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ ہمیں فارغ وقت میں کیا کرنا چاہیے اور ہماری مصروفیات کیا ہونی چاہیے کہ ہم اپنا فارغ وقت کہاں صرف کریں، اور اسی سے متعلق ہم بچے آج آپ سے سوالات کریں گے۔ اور مجھے بھی سوال کرنے کی اجازت ہوگی؟ جی آپ بھی سوال کریں، انشاءاللہ میں بھی کروں گا۔ اور سوالات کریں گے آج ہم بچے آپ سے۔ کون کون سوال کرے گا؟ یا غوث پاک، سارے سوالات لے کر آئے آپ، واہ!
تو سب سے پہلے کیا کرو، آپ کے سوالات ہوں، چلے پہلے آپ کی ڈسکشن پوری ہو جائے. اور اسی سے متعلق بچے آپ سے سوال کریں گے اور آپ ان کا حل بتائیے گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا ایسا حل کرنا چاہیے، ایسا حل آپ ہمیں عطا فرما دیں کہ ہمیں انشاءاللہ بیٹھیں گے، حل بھی نکالیں گے. مسئلے کے حل تو ہوتے ہی ہیں، سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے، بات چیت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام ہے ہی کچھ اس طرح کا کہ بچوں کو سوال کرنے کی، بات کرنے کی ہاں گنجائش اور اجازت موجود ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے. اور چلیں سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. تو اگر مجھے کوئی کاغذ قلم یہاں مل جائے تو میں ان کے سوالات نوٹ کر لوں. مجھے کاغذ قلم بھجوا دیجیے گا، یا میں موبائل میں سوالات لکھ لوں. موبائل میں سوالات لکھوں گا تو پھر ان کو موبائل یوز کرنے کی عادت ہوتی رہے گی. پھر یہ ابو بھی ان سے کوئی بات کریں گے تو یہ موبائل لے کر بیٹھیں گے تو ابو یوں اے کیا کر رہے ہو، تم سے بات کر رہا ہوں. اب ابو آپ کی باتیں لکھ رہا ہوں. اوکے اوکے، تو باتیں لکھنے تو یوں ابو کو نہ سمجھ آئے نا کہ اب بچہ بھی بیٹھ کے باتیں لکھے گا. اور ویسے جب امی ابو بات کریں تو بچوں کے ہاتھوں میں موبائل نہیں ہونا چاہیے. یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے، بٹ اسپیشلی جب پیرنٹس کے ساتھ بیٹھے نا، جب بھی پیرنٹس کے ساتھ بیٹھے اس وقت ہمارے ہاتھوں میں موبائل نہیں ہونا چاہیے. جن کے موبائل ہیں ان کے پاس بھی موبائل نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ورنہ وہ کنفیوژن ہو جاتی ہے، بات ہو نہیں سکتی. چلیں تو سیدھے ہاتھ سے پہلے شروع کرتے ہیں. آپ پہلے سوال کریں گے؟ اچھا آپ سوال کریں گے، ان کو موقع دے دیں پہلے. چلو آپ کو موقع دیا، اور مائک پر کرنا پڑے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے بیٹھ کے بھی سوال کریں گے تبھی کیمرے میں آ جائیں گے. نگران شورا، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ امی ابو کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ ہم ہر وقت فارغ رہتے ہیں؟ اچھا امی ابو کو ایسا لگتا ہے کہ ہر وقت فارغ رہتے ہیں، تو کیا آپ ہر وقت فارغ ہوتے نہیں ہوتے؟ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ٹیوشن اسکول کا کام. ٹیوشن اس کا کام. پھر بھی امی ابو کو لگتا ہے کہ فارغ ہیں، سو رہے ہوتے ہیں، نادو کر رہے ہوتے ہیں، اور مدنی چینل دیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا لیکن پھر بھی امی ابو کو لگتا ہے کہ آپ فارغ ہیں. کہتے ہیں اے فارغ ہو، کیا کر رہے ہو، یوں کہہ رہے ہیں. چلیں پہلا سوال یہ ہے ان کا کہ امی ابو کو لگتا ہے کہ ہم فارغ رہتے ہیں جبکہ ہم فارغ نہیں ہوتے، مصروف ہوتے ہیں. اوکے چلیں یہ پہلا سوال ہو گیا. دوسرا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا آپ کے ذہن میں جو ہے نا، لفظ آگے پیچھے ہو جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے نا؟ آپ کیا جو اپنے ذہن میں نا وہ پوچھ لو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگران شورا سے میرا یہ سوال ہے، کیا فارغ وقت میں کھیل کود کرنا غلط بات ہے؟ کیا فارغ وقت میں کھیل کود کرنا غلط بات ہے، یہ سوال کیا آپ نے. تو اس میں پہلا اس پر ایک سوال تو یہ آئے گا کہ وہ کون سا کھیل ہے کہ جس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے. چلیے آپ کا دوسرا سوال ہو گیا کہ فارغ وقت میں، تو یہ تو کہتے ہیں نا ہم لوگ فارغ نہیں ہوتے، اور آپ کہتے ہیں ہم لوگ فارغ ہوتے ہیں، تو یہ تو ڈبل ہو گیا نا. چلے تیسرا سوال یہاں سے زکریا بھائی. انشاءاللہ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا کچھ کھیل ایسے بھی ہوتے ہیں جو کھیلے جا سکتے ہیں اور کچھ کھیل ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ نہیں کھیلے جا سکتے؟ اچھا کچھ کھیل ایسے بھی ہیں جو کھیلے جا سکتے ہیں، کیا کچھ کھیل ایسے بھی ہیں جو نہیں کھیلے جا سکتے؟ تو یہ تو آپ کا ان سے ریلیٹڈ سوال ہو گیا. جی. آپ کا نام کیا تھا بیٹا؟ مائک میں بتائیں. محمد فیضان رضا. اچھا فیضان رضا کا سوال یہ تھا کہ والدین کو لگتا ہے ہم فارغ رہتے ہیں. اوکے، اور آپ کا نام بیٹا؟ مہر علی اتاری. مہر علی، واہ. اور آپ کا یہ تھا کہ کیا فارغ اوقات میں ہم کھیل سکتے ہیں؟ اور زکریا بھائی پوچھ رہے تھے کون سا کھیل کھیل سکتے ہیں. ہاں جی. چلیں یہ ہو گئے 3 سوالات. اب کون سوال کرے گا؟ یہیں سے کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. اچھا آپ پوچھ لیں. چلیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگران شورا، میرا آپ سے یہ سوال ہے
کہ جب ہمیں بھوک نہیں لگ رہی ہوتی تو ہمیں کھانے کے لیے فورس کیوں کیا جاتا ہے؟ اوہ یہ تو بالکل الگ سے سوال ہو گیا. آپ کا نام بیٹا؟ سید عبد الباسط. سید عبد الباسط. کھانے پر مجبور کیوں کرتے ہیں؟ ہاں اچھا تو یہ چلو 4 سوالات تو ابھی ہم نے نوٹ کر لیے. اور 4 سوال میں فیضان بھائی کا پہلا سوال یہ ہے کہ والدین کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ ہم فارغ ہوتے ہیں؟ کوئی جواب دے گا آپ میں سے کہ والدین کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ ہم فارغ ہوتے ہیں؟ آپ کو کوئی لگتا ہے اس کا جواب ہے؟ نہیں؟ کسی کو تو پتا ہوگا, کسی کو نہیں پتا. جواب بھی آپ دو گے؟ کیا بات ہے. چلیں فیضان بھائی جواب بھی دیں. ہم کھیل رہے ہوتے تو والدین کو لگ رہا ہوتا ہے ہم فارغ ہیں یہ وقت. آپ وہیں ہوتے ہو تو ماں باپ کے سامنے ہی ہوں گے نا. اچھا اب آپ بتائیے. فارغ تو رہنے ہی نہیں دیا جاتا, ہمیں ہر وقت مصروف ہی رکھا جاتا ہے. اچھا ہر وقت مصروف رکھتے ہیں؟ اے بھائی ایسا کیوں کرتے ہیں والدین؟ آپ ہر وقت بیچاروں کو کیوں بچوں کو مصروف رکھتے ہیں؟ آپ بیٹا کیا مصروف رکھتے ہیں آپ کو ہر وقت؟ ہر وقت کہتے رہتے ہیں پڑھتے رہو, چلو پڑھتے رہو. اس کام میں مصروف ہو جاؤ. مثلاً کس کام میں؟ کہ پڑھ لو, پڑھنے لکھنے میں. پڑھنے لکھنے میں تو ہو گیا. کتنے پڑھیں گے لکھیں گے؟ تقریباً سمجھے کہ 7-8 گھنٹے یا 4-5 گھنٹے تو اسکول کی پڑھائی ہو گئی یا مدرسے کی پڑھائی ہو گئی, اور گھر پہ آ کر اس کو 2-4 گھنٹے پڑھ لیں گے تو میرا خیال ہے 8-10 گھنٹے پڑھتے ہوں گے روز کے ایوریج. 8-10 گھنٹے نہیں ہو جاتے؟ جی 8-10 گھنٹوں کی ایوریج تو بن جاتی ہوگی. سوتے کتنی دیر ہے بیٹا؟ 6 گھنٹے. نہیں 6 گھنٹے نہیں سوتے. آپ لوگ سوتے تقریباً 8 گھنٹے نا, منیمم 8 گھنٹے کم سے کم آپ کو گھر میں سلایا جاتا ہے. تو 8 گھنٹے آپ نے پڑھائی کی, 8 گھنٹے سو گئے, کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 16 گھنٹے. اب کتنے گھنٹے بچے؟ 8 گھنٹے. اب 8 گھنٹے کیا کرتے ہیں؟ فارغ نہیں, فارغ نہیں, پھر کیا کرتے ہیں؟ ٹیوشن. ہاں تو ٹیوشن تو ہو گیا نا. وہ جو پڑھتے ہیں یا تو ٹیوشن پڑھتے ہیں خود پڑھتے ہیں, تو سب ملا کر ہو گیا نا. اسکول کتنی دیر کا ہے؟ مدرسہ 8 گھنٹے کا. مدرسہ 8 گھنٹے. آنا جانا سب ملا کر؟ آنا جانا سب ملا کر 9 گھنٹے. 9 گھنٹے. اوہ کتنے گھنٹے ہوں؟ آپ حفظ کرتے ہیں بیٹا؟ جی ماشاء اللہ. دیکھیں آپ حفظ کرتے ہیں تو آپ کے 8 گھنٹے ہوں گے نا. تو حفظ 8 گھنٹے یہ ہو گئے, آنے جانے کا چلو 10 گھنٹے ہم ایوریج لے لیتے ہیں, 8 گھنٹے سونا لے لیتے ہیں. کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 18 گھنٹے ہو گئے. 18 گھنٹے کے بعد اب کتنے بچے؟ 6 گھنٹے. اب 6 گھنٹے کھائیں گے بھی تو صحیح نا. تو یہ تو کہتے ہیں کہ ہم کو زبردستی کھلاتے ہیں. اب یہ بیچارہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے کام کریں گے تو بیٹا آپ کو بھوک لگتی ہے؟ جی آپ کو لگتی ہے؟ بھوک نہیں لگتی ہے؟ مائک دے ان کو. کبھی کبھار جیسے جو 3 ٹائم کا کھانا تھا وہی کھایا تو جاتا بیٹا تو 4 ٹائم تھوڑی کھائے گا آدمی. ہے. اتنا کھایا جاتا ہے جتنا پیٹ کے حساب سے. اب امی بولتی ہیں کہ اتنا کھایا کرو, آپ اتنا کھایا کرو, تو وہ زبردستی ہو جاتا ہے. اچھا تو آپ کی صحت کا خیال رکھتے ہوں گے نا, آپ کام زیادہ کرتے ہو گے بیٹا. مثلاً جیسے آپ نے بولا کہ 6 گھنٹے بچ رہے ہیں مصروفیات کے, تو کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ مصروفیات میں کہیں کام سکھانے کے لیے بٹھا دیتے ہیں کہ آپ یہاں کام سیکھنے بیٹھے ہیں, تو اس طرح بچے فارغ نہیں رہتے. پھر نہیں ابھی تو کھانے کی بات چلی تھی نا, اب فارغ ہونے میں چلے گئے. اب آپ کا پرابلم کیا ہے؟ کھانے پینے کا پرابلم ہے یا آپ کا مصروفیت کا پرابلم ہے, فارغ ہونے کا پرابلم ہے؟ آپ کا بیٹا پرابلم کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ, ہمارا پروگرام کیا ہے؟ مسائل, بچوں کے مسائل. آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ کھانے پینے کا. کھانے پینے کا مسئلہ ہے. تو آپ 3 ٹائم کے علاوہ اور آپ کو کھانا نہیں ہے؟ نہیں. چلے منع کر دیتے بھائی 3 ٹائم کے بعد ان کو مت کھلائیں, لیکن پھر بھی آپ ادھر ادھر ہاتھ تو مارتے ہو گے نا. کیک کو پکڑ لیا, چپس کو پکڑ لیا, برگر پکڑ لیا. جیسے وہ اب کام کر رہا ہے کوئی بچہ, پڑھ رہا ہے, کچھ تو نہیں جو جیسے 10 روپے کی کوئی چپس منگا کے کھا لی, وہ ہوتا ہے. 10 والا چپس نہیں کھاتے بیٹا, صحت خراب کر دے گا یہ. چلیں, لیکن بیٹا مسئلہ یہ ہے کہ ماں باپ کھلاتے اس لیے ہے کہ آپ کام کاج کرتے ہیں نا, تو آپ کو انرجی چاہیے ہوتی ہے. اور ویسے والدین کو چاہیے کہ زبردستی کھلانے کے بجائے, میں آپ کو والدین کو ایڈوائز کر رہا ہوں, زبردستی
مختلف آئٹمس کھلانے کے بجائے بچوں کو انرجیٹک آئٹمس کھلائیں، جس میں وٹامنس ہوں، کاربوہائیڈریٹ ہو، پروٹین ہو. اس میں فروٹ کو آپ ضرور شامل کریں، اور فروٹ کے ساتھ ساتھ آپ ویجیٹیبل سبزی کو ضرور شامل کریں. اب امی ابو کہیں گے کہ یہ فروٹ کھاتا ہی نہیں ہے، یہ سبزی کھاتا ہی نہیں ہے. ہو سکتا ہے میرا خیال ہے آپ لوگ فروٹ اور سبزی کم کھاتے ہو گے، صرف فروٹ کھاتے ہیں. چلو، تو سبزی کس کو سب سے اچھی لگتی ہے؟ سبزیاں کھاتے ہیں آپ؟ چلیں، یہ سبزی بھی کھاتے ہیں. تو نارملی بچے سبزی کم کھاتے ہیں، فروٹ کم کھاتے ہیں. تو والدین کو بھی یہ کمپلین ہوتی ہے کہ ہمارے بچے سبزی فروٹ کم کھاتے ہیں. یہ کم کیوں کھاتے ہیں؟ کبھی والدین نے سوچا؟ یہ کم اس لیے کھاتے ہیں کہ جب یہ چھوٹے تھے تو آپ نے ان کو سبزی اور فروٹ کھلانے کا عادی بنایا نہیں تھا. اصل میں شروع سے ہی بچے کو ٹیسٹ اس کے زبان پر، اس کے منہ کو دینا پڑتا ہے. اور جب آپ خود پرسنلی طور پر پیرنٹس گھر میں ویجیٹیبل اور فروٹس یعنی سبزی اور پھل کو اپنے کھانے کا حصہ رکھیں گے، اور بچہ بھی دیکھ رہا ہوگا کہ میرے گھر والے، ہمارے پیرنٹس، ہمارے بھائی بہن یہ سب کھا رہے ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ ان کا بھی اس طرح کھانے کا ذہن بنتا چلا جائے گا. تو یہ زیادہ زبردست یہ ہوتا ہے بعضوں کا، اور کھا لو اور کھا لو اور کھا لو. اب یہ ہوتا یہ ہے کہ جیسے ابھی ہمارے عبد الباسط سید صاحب نے فرمایا کہ چپس کھا لیے، یہ کھا لیے. تو بیٹا یہ جب ہم چپس وغیرہ کھا لیتے نا، تو چپس کتنا ہلکا ہوتا ہے نا پیکٹ، پتہ نہیں 10 کی نوٹ بھاری ہے کہ چپس کی تھیلی بھاری ہوتی ہے، سمجھ نہیں پڑتی. چپس تھوڑی بھاری ہوتی ہے. تو مگر اتنے وہ لائٹ ویٹ ہوتے ہیں. مگر بیٹا یہ چپس جو ہے نا، یہ پوٹیٹو ہے، آلو ہے نا، یہ آلو ہے اور یہ تیل میں تلا ہوا ہے. تو یہ بیٹا یہ ہلکا نہیں ہے، یہ لائٹ ویٹ نہیں ہے، یہ ہیوی ہوتا ہے. جب ہم اس کو کھاتے ہیں نا تو معدے کو ہضم کرنے میں ٹائم لگتا ہے. اور آپ چونکہ آپ بیٹھ کر کام کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، تو اچھا پھر آپ یہ چپس وغیرہ تب کھاتے ہیں جب آپ کی میکسیمم جو ایکٹیویٹی ہے نا، دوڑنا، جیسے اسکول جاتے ہیں آپ، وین میں اترے، وین سے چڑھے، مدرسے گئے، یہاں گئے وہاں گئے، بیٹھے آئے گئے، گھر پر آئے، سیڑھیاں اتری، سیڑھیاں چڑھے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ جو آپ کی جو 5-10 گھنٹے کی جو ایکٹیویٹی ہے نا، وہ ایکٹیویٹی ٹائم ختم ہو گیا. اب آپ گھر آ گئے. گھر پر وہ ایکٹیویٹی کا ٹائم نہیں جو فرسٹ 10 آورس میں تھا نا اٹھنے کے بعد. تو وہ چیزیں جو اب آپ ہیوی کھائیں گے نا، تو اس کو ہضم کرنے میں بہت ٹائم چاہیے. تو گھر آنے کے بعد اتنا ہیوی نہیں کھایا جاتا. ناشتہ اگر اچھا کرے تو وہ اپنا گھر سے جب ہم نکلتے ہیں نا مدرسۃ المدینہ کے لیے، اسکول کے لیے، دارالمدینہ کے لیے، یا قرآن پڑھنے کے لیے، تو اس وقت اچھا ناشتہ کر لیں تاکہ یہ انرجی دے گا آپ کو. اور پھر جب واپس آئیں تو پھر لے لیں. تو کوشش کریں بیٹا باہر کا نہ ہی کھائیں. آپ باہر کا کھائیں گے تو آپ کو بھوک نہیں لگے گی. گھر کا کھائیں گے نا بھوک لگے گی. تو 3 ٹائم جیسے ہم نارمل کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد جب بھوک لگے تو بچوں کو چاہیے کہ فروٹ کھا لیں، سبزی کھا لیں، گاجر کھا لیں، آپ وہ کھیرا کھا لیں. بہت اچھی بات کی انہوں نے. جی. ٹماٹر کھا لیں، آؤ چقندر کھا لیں. اور کوئی سبزی کا نام؟ بینگن کیسے کھائیں گے؟ نہیں، یہ میرے کو سمجھ نہیں ہے، یہ بینگن کیسے کھائیں گے؟ کچا بینگن تھوڑی کھایا جائے گا. بینگن کو پکا لے. ہمارے بینگن کا بھرتا بنتا ہے، اس کو دہی میں ڈال کے بھی کھاتے ہیں نا. بینگن کا سالن بھی بنتا ہے. ککڑی کھا لیں. ککڑی کھا لیں. کھیرا ککڑی تھوڑا فرق ہے. گاجر تو میں نے بول دیا. مولی کھائی جاتی ہے، مگر بیٹا مولی کھانے میں یہ ہوتا ہے کہ مولی کھانے سے منہ میں بدبو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ بدبو ہو گئی، مسجد میں نہیں جا سکیں گے. بدبو ہو گئی تو اللہ کا ذکر کرنے میں بھی مطلب کہ مناسب نہیں ہے، منہ میں بدبو ہو گئی ہے. اس لیے مولی، کچی پیاز بھی کچی کھائی جاتی ہے، وہ بھی پکائی نہیں جاتی ہے نا. آلو، زیادہ آلو کھا کے پھر آلو ہو جاتا ہے، پھر آلو جیسا بھالو ہو جاتا ہے. شلجم یہ بھی کھایا جاتا ہے.
آپ نے بولا صبح کے ناشتے میں جیسے کوئی گھر کا کھانا کھا لے تو اس سے مراد کوئی مثلاً بتا دیں کہ کیا کھانا چاہیے صبح میں. انڈے ہیں, ابلے ہوئے انڈے یہ اچھی انرجی دیتے ہیں. انڈا گھوٹالا یہ انڈا گھوٹالا کھاتا ہے. چائے پراٹھا چلے, لیکن پراٹھا پر بار بار نہیں کھانا چاہیے, پراٹھا پھر وہ وزن بڑھا دے گا. مطلب کوئی بھی انرجیٹک جس میں توانائی ہو, کیلشیم ہو, پروٹین ہو. اب یہ چینل پر امی ابو دیکھ رہے ہوں گے نا, تو یہ بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ کیا دینا ہے نا. اس میں فروٹ بھی لے لیں, فروٹ میں سیب کھائیں, کیلا بہت انرجی دیتا ہے, انار بہت انرجی, انار میں بھی بہت اچھا ہوتا ہے. اورنج شاباش, اسٹرابری یہ بھی اچھا پھل ہے. آم کب کھائے گا, ابھی آم کہاں ہے؟ آم کا محرم نہیں ہے, آم کا محرم نہیں ہے کہ آم کا موسم نہیں ہے. آم کا موسم ہوتا ہے بیٹا, آم کا محرم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو ہوا یہ کہ ہمیں پھل اور سبزی کھانی چاہیے. باہر کا کھانا, باہر کی چیزیں آپ ایوائڈ کریں, نہیں کھائیں. تو گھر کے کھانے میں آپ کو یہ ہوگا بیٹا بھوک لگے گی. اچھا اس میں اگر چلتے ہوں تو چھولے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ابلے ہوئے چنے, جی وہ اس کو لیں. تو اسی طرح دال کا سوپ بنا کر رکھیں, تو یہ انشاءاللہ آپ کھائیں گے تو اس میں بھی بڑی طاقت اور انرجی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. تو ٹھیک ہے, تو یہ امی ابو کو چاہیے کہ یہ بچوں کا پرابلم یہ بھی ہوتا ہے کہ انہیں بار بار کھاؤ 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 کھلایا جاتا ہے. جب باہر کا کھا چکے ہوتے ہیں تو انہیں اتنا زیادہ کھانے کی رغبت ہوتی نہیں ہے. تو آپ باہر کا نہیں کھائیں گے تو گھر کا کھانا اچھا لگے گا. اور گھر میں بھی پھر کیا کھانا ہے ابھی ہم نے باتیں کر لی. تو سید صاحب جو عبدالباسط باپو ہیں, ان کا ہم نے ایک مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کی ہے. اب فیضان بھائی کا مسئلہ حل کرنا ہے. فیضان بھائی کہتے ہیں کہ امی ابو کو لگتا ہے کہ ہم فارغ رہتے ہیں. تو فیضان بھائی آپ کیوں فارغ رہتے ہیں؟ مائک دیں فیضان بھائی کو, آپ کیوں فارغ رہتے ہیں؟ تو اب فارغ نہیں رہا کریں, آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں, آپ نماز پڑھیں. دارالمدینہ میں پڑھتا ہوں. دارالمدینہ میں پڑھتے ہیں. کب سے کب تک پڑھتے ہیں؟ گھر سے کتنے بجے نکلتے ہیں؟ 7:30. 7:30 بجے آپ گھر سے نکلتے ہیں. اوکے, واپس کتنے بجے آتے ہیں؟ 2:30 بجے واپس آتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ آرام کرتے ہوں گے. آرام بھی نہیں کرتے؟ او ہو, اسٹرانگ مین, طاقت والے آدمی ہو. اچھا بہادر بھائی یہ بتائیے کہ یہ 7:30 سے 2:30 آرام بھی نہیں کرتے, تو پھر آ کر ظہر پڑھتے ہوگے آپ, ٹھیک ہے نا. تو آ کر ظہر کی نماز ہو گئی, کپڑے بدلے پھر ٹیوشن. اچھا پھر ٹیوشن جاتے ہیں, تو یہ آپ کے 5 ساڑھے 5 بج گئے. ٹھیک ہے, 5 ساڑھے 5 بج گئے. 7:30 بجے گھر پر آتے ہیں. ٹیوشن کے بعد 7:30 بجے گھر پر آتے ہیں. 7:30 سے 7:30 12 گھنٹے ہو گئے. او ہو, اسٹرانگ مین. تو اب تو واقعی آپ فارغ نہیں ہوتے. پھر کھانا کھاتے ہو تو بھوک نہیں لگتی؟ کھانا کھاتے ہیں پھر سو جاتے ہیں. کھانا کھاتے ہیں پھر 9 سو بجے جاتے ہیں. 9 بجے تک. 9 بجے تک سو جاتے ہو, گڈ, یہ تو بہت اچھی عادت ہے. تو یہ ہوا, فجر کی نماز پڑھی, پھر تھوڑا بھلے آرام کر لیا. یا فجر کی نماز اگر آپ نے کراچی میں جیسے کہ مثال کے طور پر اگر آپ نے 6:30 بجے فجر کی نماز پڑھی تو نماز کے بعد تھوڑا آپ نے قرآن پڑھ لیا, کچھ آپ نے تسبیح پڑھ لی. ابھی سے عادت ہوگی نا بیٹا, تو بڑے ہو گئے نا تو عادت بن جائے گی نا. بعض کیا کرتے ہیں نماز پڑھتے ہو یوں ڈوم پھر سو جاتے ہیں. تو یوں نہیں کرنا چاہیے. نماز پڑھ کے تھوڑی دیر اللہ کا ذکر بھی کرنا چاہیے. تو دارالمدینہ کا ٹائم ہو جائے گا. جی. پھر آنے کے بعد 7:30, تو 7:30 کے بعد پھر تو آپ 9 بجے سو جاتے ہیں. آپ مدنی چینل کب دیکھتے ہیں؟ ہفتے کو مدنی مذاکرہ. ارے واہ, شاباش. یہ فیضان رضا کی روٹین تو بہت اچھی لگ رہی ہے میرے کو یار, کیا بات ہے. مدنی منو مدنی چینل پر موجود بچوں دیکھو, ہمارے فیضان رضا 7:30 بجے سے دارالمدینہ کا ان کا اسکیجول ہے.
دارالمدینہ سے آنے کے بعد پھر یہ کھانا کھاتے ہیں؟ تو دوپہر کا کھانا کھاتے ہو؟ سوچ کیوں رہے تھے؟ کھاتے نہیں کھاتے؟ کنفرم نہیں ہے، کھاتے ہیں نا؟ ہاں، گھر میں کھلاتے ہیں نا، تو گھر میں امی ابو کھانا بھی لاتے ہیں، کھانا بھی کھلاتے ہیں، تو یہ ہو گیا کھانا، اور اس کے بعد اب اس طرح بچہ تو پھر فارغ نہیں ہے۔ تو اس میں والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ کچھ دیر کے لیے بیٹھا کریں، بیٹھیں، ان سے باتیں کریں، ان سے باتیں کریں، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ، پورے دن میں جو بچے نے روٹین اختیار کی، کوئی دارالمدینہ جیسے کہ دارالمدینہ گئے، دارالمدینہ کے بارے میں پوچھا، کوئی ٹیوشن کے بارے میں پوچھ لیا، بیٹا قرآن کتنا پڑھا یہ پوچھ لیا، اور اس طرح کی باتیں ہو گئی، کچھ اور بچہ آپ سے کچھ اپنی فیلنگ شیئر کرے گا، یقین مانیں یہ اگر آپ نے کر لیا نا تو بچے اتنے وہ پیسفل، اور ان کی سوچ بڑی خوبصورت ہو جائے گی، تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو بھائی فیضان رضا تو فارغ نہیں ہے، نتیجہ کیا نکلا؟ فیضان رضا فارغ نہیں ہے۔ فیضان رضا کو 9 بجے سونا ہے اور پھر فجر میں اٹھنا ہے، تو فجر میں اٹھنا ہے تو پھر اتنی دیر تو سونا پڑے گا نا، تو اس کا فیضان رضا سوتے زیادہ ہو آپ، 9 سے لے کر 6 بجے تک بھی اگر سوئیں گے تو 9 گھنٹے کی نہیں، 9 گھنٹے بچوں کو سونا چاہیے، گڈ، سوتے بھی صحیح ہو، نارمل ہے، تو 9 بجے سو جایا کریں۔ اور فیضان رضا نے جو روٹین بتائی ہے، اور فیضان رضا کو چاہیے کہ اس میں قرآن کریم کی تلاوت، نماز، تسبیح وغیرہ یہ شامل کر لیں۔ رات کو بیٹھ کے پڑھتے ہیں اور اسکول میں بھی پڑھاتے ہیں۔ ہے نا؟ واہ شاباش، اس کا مطلب فیضان رضا یوں تھوڑا ہینڈسم اسکیجول ہے، گڈ۔ چلیں، تو بقیہ یہ کہ اگر والدین یہ دیکھتے ہیں کہ بچے فارغ ہیں تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ بیٹا والدین اگر بچوں کو فارغ دیکھیں گے تو انہیں کہیں گے کہ بیٹا فارغ ہو، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو۔ اور اس میں بھی اگر جیسے ہماری جو روٹین ہے، اس میں بھی اگر امی کہتی ہے کہ بیٹا فلاں چیز لے آؤ، فلاں چیز لے آؤ، یہ اٹھا دو، یہ کر دو فیضان بھائی، تو اس میں بھی امی ابو کو یہ نہیں کہنا ہوتا کہ امی ابو میں نہیں کرتا، میں تھک گیا ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ امی ابو جب بھی کام کا بولیں گے ہمارے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ ٹائم ہی ٹائم۔ یہ یاد کر لیجئے، امی ابو کے لیے ہمارے پاس ہر وقت کیا ہے؟ ٹائم ہی ٹائم۔ کیا ہے؟ ٹائم ہی ٹائم۔ بس ٹائم ہی ٹائم ہے۔ لبیک، امی ابو کو کیا کہنا ہے؟ لبیک۔ لبیک، جی امی میں حاضر ہوں، جی ابو میں حاضر ہوں، اوکے۔ چلیں اب چلتے ہیں مہر علی بھائی کے پاس۔ مہر علی بھائی نے کہا تھا کہ ہم فارغ اوقات میں کھیل سکتے ہیں، تو یہاں آئیں گے ہم زکریا بھائی کے پاس۔ زکریا اتاری کہتے تھے کہ کون سا کھیل کھیلنا چاہیے؟ تو کھیل بیٹا نارملی جو بچے کیا کھیل کھیلیں گے؟ کھلونے سے۔ زیادہ تر جو کھیل ہے نا بیٹا اس میں غفلت بہت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کھیلتے ہیں اس میں نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، کھیلتے ہیں تو اس میں ان کو چوٹیں لگ جاتی ہیں، پھر کھیلنے کی عادت اتنی پڑ جاتی ہے کہ وہ پھر نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ عبادت کرتے ہیں، نہ پڑھائی پر دھیان دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو نارملی آپ کے پاس جو ایک گھر میں چھوٹی موٹی جو کھیل وغیرہ کا معاملہ ہو نا، جس میں میوزک نہ ہو، اس طرح کی لڑکیوں کی عورتوں کی فوٹو نہ ہو، بات سمجھ رہے بیٹا؟ تاکہ ابھی سے ہماری تربیت ہو جائے نا، تو اس طرح کی کوئی چیز ہو تو گھر کے اندر بھائی بہنوں نے تھوڑا بہت کھیل لیا تو یہ بہت ہوتا ہے، انف ہوتا ہے۔ ورنہ تو آپ آتے ہیں جاتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں تو اس میں بھی ٹائم گزر جاتا ہے۔ پھر امی ابو کے ساتھ بیٹھ جائیں، امی ابو سے باتیں کریں، مدنی چینل دیکھیں، واکنگ آپ کی ہو رہی ہے، اسکول آ رہے ہیں جا رہے ہیں، مدرسۃ المدینہ دارالمدینہ واکنگ ہو رہی ہے نا، تو یہ ماشاءاللہ ایک اچھی ایکسرسائز ہو جاتی ہے اس کے اندر بھی۔ اور آپ اپنے نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے تو نمازیں بھی پڑھنی چاہیے، تو یوں ہو جاتا۔ تو ایسا اب میدان گراؤنڈ تو وہاں دوست عجیب و غریب ہوتے ہیں، سارے کھیلنے والے دوست نمازی بھی نہیں ہوتے، نیک بھی نہیں ہوتے، اچھے بھی نہیں ہوتے، گالیاں بھی دیتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ اچھے دوستوں میں ساتھ رہیں گے اور اس طرح کی کچھ روٹین رکھیں گے نا تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی اور آپ بور نہیں ہوگے۔ کیا نہیں ہوگے؟ بور نہیں ہوگے۔ تھک جائیں گے، نیند آ رہی ہوگی، جب نیند آئے گی تو آپ سو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ چلے اب ان کی باری ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگران شورا، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ٹی وی دیکھنے سے ٹائم ضائع ہوتا ہے. اگر ہمارے پاس ٹائم زیادہ ہے تو ہم ٹی وی دیکھ سکتے ہیں؟ مدنی چینل دیکھیں، انشاءاللہ ٹائم ضائع نہیں ہوگا بلکہ ٹائم میں برکت آئے گی انشاءاللہ. سبحان اللہ. مدنی چینل اب کوئی اور دیکھیں گے نا ٹی وی پر بیٹا، تو ٹی وی پر پھر عورتیں ہوتی ہیں، میوزک ہوتا ہے اور غفلت بھرے پروگرام ہوتے ہیں، گناہ بھرے پروگرام ہوتے ہیں. تو یہ نہیں دیکھنا. ہم کیا دیکھیں گے؟ مدنی چینل. صرف مدنی چینل. چلیں اور سوال. اور اگر فارغ ٹائم ہو تو ویڈیو گیمز وغیرہ کھیل سکتے ہیں؟ نہیں، ویڈیو گیم نہیں کھیلنی چاہیے. ویڈیو گیم کھیلنے سے آئی سائٹ ویک ہوتی ہے، ویڈیو گیم کھیلنے سے مائنڈ بھی ویک ہوتا ہے بیٹا. اور ویڈیو گیم میں نارمل میوزک ہوتا ہے اور میوزک سننے کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے. ٹھیک ہے، چلیں. تو یہ تمام بچے سمجھ گئے. مدنی چینل دیکھیں، ایک سرٹن ٹائم، ایک فکس ٹائم کر لیں. ابھی تو آپ کا شام 4 بجے سے لے کر پاکستان کے شام 4 بجے سے 6 بجے تک پروگرام ہی آپ کے آتے ہیں بچوں کے. تو بچوں کا مدنی چینل، کڈس مدنی چینل چل رہا ہوتا ہے، تو وہ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی نالج میں بھی اضافہ ہوگا اور انشاءاللہ آپ کا کردار بھی اچھا ہوگا انشاءاللہ. یہ میں بتاتا چلو مدنی چینل کے ناظرین کو کہ یہ بچے، ان کو سوالات دیے جاتے ہیں تو یہ گویا کہ کئی بچوں کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں. ایز سچ ان کے ساتھ کوئی پرابلم ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہوا کرتا، لیکن باتوں باتوں میں ایسی کوئی بات ہو سکتا ہے کر دیں کہ جو ہمیں بھی لگے کہ ہاں بچوں کے ذہنوں میں یہ باتیں بھی ہوا کرتی ہیں. تو اس سے ہم سبق حاصل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے اور ہمارے بچوں کے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے. آپ کا ہو گیا بیٹا پرابلم حل؟ جی بیٹا آپ کہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگران شورا، میرا آپ سے سوال ہے کہ فارغ وقت میں والدین باہر دوستوں سے کیوں نہیں ملنے دیتے؟ اس میں بیٹا ایسا ہوگا کہ والدین شاید یہ دیکھتے ہوں گے کہ اس کے دوست اچھے نہیں ہیں، یا یہ دوستوں کے پاس جائیں گے تو ان کو نقصان پہنچے گا، یا وہ وقت یاد کرنے کا ہے، سبق پڑھنے کا ہے، قرآن پڑھنے کا ہے، ہوم ورک کرنے کا ہے، آرام کرنے کا ہے، کھانے کا ہے نا. تو یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو بعض اوقات بیٹا باہر کچھ حالات بھی کبھی کبھی اچھے نہیں ہوتے نا. کچھ ایسی برائیاں، ایسے مسائل ہوتے ہیں جو والدین سمجھتے ہیں، بچے نہیں سمجھتے. تو بچوں کو پھر، کیونکہ بیٹا ماں باپ کو اپنے بچوں سے محبت بہت ہوتی ہے، بہت پیار کرتے ہیں. تو بچوں کو جب ماں باپ منع کریں نا کہ بیٹا مت جاؤ، تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ لبیک، جی ابی، جی ابو. ٹھیک ہے بیٹا، اس کے ساتھ نہیں بیٹھو، جی امی، جی ابو. تو ہمارے لیے سب سے اچھا سوچنے والے کون ہیں؟ سب سے اچھا ہمارے بارے میں کون سوچتے ہیں؟ والدین. ابو. ہمیں تھوڑا برا لگے گا کہ میرے کو جانے نہیں دیتے، میرے کو کرنے نہیں دیتے، مجھے کھیلنے نہیں دیتے، لیکن بیٹا امی ابو ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے اچھا سوچتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں اب کوئی سوال کرے گا؟ جی آپ کریں بیٹا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگران شورا، میرا آپ سے سوال ہے کہ جب ہمارے ماں باپ کہیں جاتے ہیں تو وہ ہمیں ساتھ لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج اسکول یا ٹیوشن نہیں جانا، اور جب ہمیں کہیں جانا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آج اسکول ٹیوشن لازمی جانا ہے. ایسا کرتے ہیں؟ جی. چلیں، اب یہ جن بچوں کے ساتھ ہوتا ہوگا تو ان بچوں کو کنفیوژن تو ہوتی ہوگی نا. جب ہم کو چھٹی کرنی تھی تو ہم کو چھٹی نہیں کرنے دی، اور آج ان کو چھٹی کرانے دی، انہوں نے چھٹی کرا لی. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ماں باپ کو پتہ ہو کہ آج چھٹی ہے، یا آج جو آپ کی جو پڑھائی ہے اس سے زیادہ ضروری کام یہ ہے جو والدین آپ سے لینا چاہ رہے ہیں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. تو یہ اس میں بیٹا یہ ہوتا ہے کہ والدین نے اگر کہا ہے، امی ابو نے اگر کہا ہے کہ بیٹا آج چھٹی کر لو، تو اگر کوئی ضروری چیز ہے پڑھائی میں تو کہہ دے کہ آج یہ ضروری ہے، آج پیپر ہے، آج امتحان ہے، آج ٹیسٹ ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ کہہ لیں گے ٹھیک ہے بیٹا نیکسٹ ٹائم کر لیں گے، ہم کل چلے جائیں گے، پرسوں چلے جائیں گے. لیکن اگر لگے گا ریگولر ہے تو نارملی والدین یہ پڑھائی کی چھٹی کرنے نہیں دیتے. چھٹی تو بچوں کو کرنی ہوتی ہے. امی ابو کو تو چھٹی اچھی بھی نہیں لگتی والدین ہے کہ بچے پڑھتے رہیں. تو یہ کوئی مجبوری ہوتی ہے. تو کبھی کبھی والدین اگر ہمیں کہہ دیں
کہ آج بیٹا فلاں کام کر لو فلاں کام کر لو, تو ہمیں ماں باپ کی بات ماننی چاہیے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ امی ابو کی بات ماننی چاہیے. ٹھیک ہے, چلے اب کون سوال کرے گا؟ جی آپ سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگران شورا, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جب بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کو سودا لینے بھیج دیا جاتا ہے, تو اس وقت پڑھائی میں حرج نہیں ہوتا؟ سودا لینے؟ کون سا سودا لینے؟ سامان وغیرہ لینے سے. کون سا سامان؟ ایسے ہی پوچھ رہا ہوں. دہی بازار جیسے جاتے ہیں تو اس میں جو بھی سامان ہوگا, سبزی پھل آپ لے لیتے ہو؟ سبزی پھل لینے کے لیے اگر والدین بھیجتے ہیں پڑھائی کے دوران, تو میرا تو خیال یہ کہ امی ابو کو منع نہیں کرنا چاہیے. اچھا اب آپ امی کو کہیں گے امی آپ لے کر آ جاؤ, نہیں نا؟ تو ویسے کوشش کرنی چاہیے. میں والدین سے تھوڑی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ نارملی یہ چیک کر لیا کرے کہ کس ٹائم پر منگوانا چاہیے, کس ٹائم پر نہیں منگوانا چاہیے. یہ آپ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ تو گھر کے بڑے ہیں والدین, آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس ٹائم جیسے ایک ہی وقت میں دودھ بھی منگا لیا, ڈبل روٹی بھی منگوا لی, انڈے بھی منگوا لیے, کوئی پھل فروٹ اس طرح کی چیزیں وہ بھی منگوا لیں, یا پھر ایمرجنسی یا کوئی مہمان گھر پہ بھی بعض اوقات آ جاتے ہیں نا, گھر پہ مہمان آ جاتے تو وہ کبھی کبھی کی بات الگ ہوتی ہے. ویسے نارملی بار بار بلانا, بار بار بچوں کو تھوڑا سا اس طرح لے کر چلنا, یہ بھی کچھ پرابلمس ہیں بعض جگہوں پر کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے ان کو بٹھا دیا تو ان کو پھر پڑھنے دیں, ان کو یاد کرنے دیں, ان کو سبق پڑھنے دیں, کیونکہ پھر کل اسکول جائیں گے تو ان سے بات چیت پوچھی جائے گی تو ان کو بیچاروں کو آئے گا نہیں, تو اس میں بھی پھر پرابلم کریٹ ہو سکتا ہے. تو اس میں والدین کو بھی چاہیے کہ بہت زیادہ نوکنگ کرنے کے بجائے ٹائم ٹو ٹائم اور ایک پیریڈ رکھ لیں. بچوں کو پتہ کہ اس ٹائم پہ مجھے یہ کرنا ہے, جیسے کھانے کے ٹائم ہے, پینے کا ٹائم ہے. لیکن ایمرجنسی کی صورت میں تو ظاہر ہے کہ بچے منع نہیں کریں گے. تو جب بھی ماں باپ آپ کو کوئی کام کہیں, والدین کوئی کام کہیں, پیرنٹس جب بھی کوئی کام کہیں تو وہ کام ہمیں کر لینا چاہیے. اور کہیں کہیں والدین کو بھی بچوں کی اس طرح کی ایکٹیویٹی, بعض اوقات بچے کچھ ایسی ایکٹیویٹیز میں ہوتے ہیں, کچھ ایسی مصروفیت میں ہوتے ہیں کہ ان کو بھی تھوڑا تو بھاری پڑتا ہے نا, ابھی یہ چھوڑ دوں گا تو وہ رہ جائے گا, یہ رہ جائے گا. بچے ہوتے ہیں, چھوٹا سا دل ہوتا ہے, ان کے جذبات, ان کے خیالات, اس کا بھی ہم سب کو احساس ہوگا نا, اور ہوتا ہے ماں باپ کو, ڈیفینیٹ ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے ماں باپ انسان ہی ہے تو کہیں کہیں ایسی چک ہو جاتی ہے. تو ہم بھی انشاءاللہ اپنے بچوں کی اس طرح کی جو نفسیات ہے, جو سائیکولوجی ہوتی ہے بچوں کی, کیونکہ ایک سائیکی تو ہے نا بچوں کی بھی, تو اس کا ہم لحاظ رکھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے بیٹا, اوکے, آمین وإیاکم. جی اب آپ ارشاد فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگران شدہ, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جب بھی ابو کو شاپنگ پہ جانا ہوتا ہے تو ہمیں ہی کیوں ساتھ لے جاتے ہیں جبکہ وہ ٹائم ہمارا کھیلنے کا ہوتا ہے؟ کس کو ساتھ لے جائیں؟ لیکن آپ کو نہیں لے جائیں گے تو کس کو لے جائیں گے؟ شاپنگ کے لیے جاتے ہیں پھر بھی آپ کو مسئلہ ہے. شاپنگ کے لیے تو بچہ جلدی جلدی بولتا ہے میں بھی ساتھ آؤں, میں کپڑے لے لوں گا, میں فلاں لے لوں گا, میں کاپی لے لوں گا, میں پینسل لے لوں گا. تو آپ کو تو شوق ہونا چاہیے شاپنگ کے لیے, خریداری کے لیے. جب ہم بھی امو جاتے ہیں تو آپ کو ہی لے جائیں گے نا بیٹا, کس کو لے جائیں گے؟ اور نارملی والدین اپنے لیے کم لیتے ہیں, بچوں کے لیے زیادہ لیتے ہیں. جی. اب آپ کے لیے کپڑے لینے جانا ہے تو آپ کو ہی لے جائیں گے نا, سائز کس کا لیں گے؟ ابو اپنی سائز کا تھوڑی لیں گے. نہیں, ابو اپنی شاپنگ کے لیے, ابو اپنی شاپنگ کے لیے جاتے ہیں تو بھی آپ کو تو اچھا لگنا چاہیے. ابو کے ساتھ جائیں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ ابو کے ساتھ چیز, جیسے ابو پھل لینے گئے, ابو سبزی لینے گئے, یا ابو گھر کی کوئی چیز لینے گئے, تو بیٹا اس میں تو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ ابو نے خریداری کیسے کی, ریٹ کم کیسے کرائے, چیز چیک کیسے کی. یہ تو سیکھنے کی چیزیں ہوتی ہیں بیٹا, ہے نا. تو والدین ہو سکتا ہے ابو چاہتے ہو کہ میرا بیٹا سیکھے کہ خریداری کیسے کرنی ہوتی ہے. اب دودھ لینے جائیں گے تو اب ابو کی باتیں سنیں گے کہ ابو دودھ کیسے لیتے ہیں, ابو دہی کیسے لیتے ہیں. ابو پھل لینے جاتے تو ابو پھل کیسے لیتے ہیں. ابو بسکٹ لینے جاتے تو ابو بسکٹ کیسے لیتے ہیں. ابو دیگر آٹا یا دال چاول لینے جاتے تو ابو کیا بات کرتے ہیں, ریٹ کی بات کیسے کرتے ہیں. تو یوں
تھوڑا سمجھدار ہو جائے گا بچہ تو ابو اگر لے کے جائیں گے تو مجھے تو لگتا ہے کہ ابو اچھا کام کرے. ظاہر ہے کہ ابو کو ایسی جگہ تو نہیں لے کے جائیں گے, نہ لے کے جانا چاہیے جہاں بچوں کے اخلاق برباد ہوتے ہوں, گناہ ہوتے ہوں, ان کا کردار ضائع ہوتا ہو. تو ایسی جگہ نہ خود جانا چاہیے نہ بچوں کو لے کے جانا چاہیے. لیکن اگر والدین یعنی والد صاحب اگر اپنے بچے کو ایکسپیرینس ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں تو بچے کو چاہیے کہ بالکل جانا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ اب جیسے آپ ہیں تو آدھا کلو کی 2 تھیلیاں تو آپ بھی اٹھا ہی لیتے ہو گے, ہے نا. ہو سکتا ہے کہ کوئی 2-4 تھیلیاں زیادہ ہو تو ابو کہیں گے کہ بیٹا 2-4 تھیلیاں اٹھا لینا, بکیا میں اٹھا لوں گا. تو آپ نے ابو کے ساتھ تعاون کیا نا بیٹا. جی. تو اچھی نیتوں کے ساتھ اگر ہم ابو کے ساتھ تعاون کریں گے, ان کی بات مانیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا. کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا. تو ان شارٹ یہی ہوتا ہے بیٹا کہ امی ابو کو کسی کام کا منع نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, چلیں اب جی آپ کیا کہہ رہے تھے؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچے شاپنگ کے لیے چلے جاتے ہیں اور ان کو کوئی کھلونا وغیرہ پسند آ جاتا ہے تو والدین منع کرتے بیٹا ابھی نہیں لو, پھر کبھی دلا دوں گا. تو ہو سکتا ہے بیٹا جیب میں پیسے نہ ہو. اچھا, ابو کو یہ کہنا اچھا نہیں لگتا نا بیٹا. اب بیٹا کہے کہ ابو مجھے یہ چیز چاہیے تو بیٹے کو ابو ذرا مشکل ہوتا ہے کہ بیٹا پیسے نہیں ہوتے بعض اوقات پیسے نا. تو یوں سمجھے کہ میں آپ کے ابو کی طرف سے آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بیٹا پیسے نہیں ہوتے, یا پیسے ہوتے ہیں کوئی اور چیز لینی ہوتی ہے وہ ضروری ہوتی ہے. کھلونا ضروری اتنا نہیں ہوتا جتنا گھر میں کھانا چاہیے, جی ہے نا. تو ابو پیسے لے کر نکلے تاکہ کھانا لے لیں, اور ہم کھلونے کی ضد کریں گے یا کپڑوں کی ضد کریں گے تو وہ ابھی اس کی اتنی خاص ضرورت نہیں ہے. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ ہو کہ بعد میں دلا دوں گا یا اس سے اچھی چیز دلا دوں گا, یا جس کھلونے کا آپ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ کھلونا آپ کی عمر سے بڑا ہو. بعض اوقات کھلونے بڑے ہوتے بچے چھوٹے ہوتے ہیں, یعنی بڑی چیز ہوتی ہے وہ اتنے بچوں کے استعمال کی نہیں ہوتی, یا بعض اوقات آپ بڑے ہو جاتے تو کھلونا چھوٹا ہوتا ہے. تو کھلونے کی اور آپ کی عمر سیم ہونی چاہیے. اور آپ جتنے بچے بیٹھے ہو نا آپ کے لیے تو ویسے کھلونے کی عمر نہیں ہے. اب آپ کھلونے والے نہیں ہو. بچہ جب ماں باپ کا بھی کھلونا ہوتا ہے نا تو اس کو بھی کھلونا چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ ماشاءاللہ بڑے ہو گئے. لیکن جب بھی امی ابو کے ساتھ کوئی چیز لینے جائیں تو ہوتا ہے چیز, جیسے انہوں نے کہا کہ ہم ابو ساتھ لے جاتے ہیں تو امی یہ دلا دے, ابو یہ دلا دے. امی کو تو شاپنگ کرنے جانا ہی نہیں چاہیے, ٹھیک ہے, چیزیں لینے کے لیے ابو کو ہی ضرورت کی چیزیں لینے جانی چاہیے. تو کبھی ابو کے ساتھ جائیں اور تو دل تو کرتا ہے نا, یہ نظر آیا, اس کا کلر بہت اچھا ہے, یہ کاپی بہت اچھی ہے, پینسل بہت اچھی ہے. اچھا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے پاس پینسل باکس رکھا ہے پھر بھی کہتے ہیں میرے کو ایک پینسل باکس دلا دو. جب آپ کو اسکول بیگ نظر آتا ہے تو آپ کا دل کرتا ہے یہ والا اسکول بیگ لے لوں. تو 4 اسکول بیگ, ایک بیگ میں دوسرا بیگ تھوڑی ڈالیں گے, اپنے تو ایک ہی بیگ لے کے جائیں گے نا. ٹھیک ہے, تو یہ ہوتا ہے, بعض اوقات ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو والدین یا ابو منع کریں, بعض اوقات امی بھی گھر میں منع کر دیتی ہے کہ نہیں, تو بات ماننے میں اچھا ہے. ٹھیک ہے, آپ کیا پوچھیں گے بیٹا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بیٹا. نیران شورا, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا فارغ وقت میں بھی سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کر سکتے؟ فارغ کیوں ہوتے آپ؟ فارغ رہنا ہی نہیں چاہیے. جب ریسٹ کر رہے فارغ ہوتے ہیں. جب بیٹا ریسٹ کا ٹائم ہو نا تو ریسٹ کرنا چاہیے. اگر آپ سوتے سوتے موبائل کا یا سوشل میڈیا کا یا اس طرح کو کوئی استعمال کریں گے تو آپ کی آئی سائٹ کو پرابلم ہوگا بیٹا. ایون سونے کی جگہ یا جب آپ سو رہے ہوتے ہیں نا تو اس ٹائم پر لوگ آپ نے دیکھ کتاب پڑھتے, کتاب بھی اس ٹائم پر نہیں پڑھنی چاہیے. کتاب جہاں آپ بیٹھ کر اسٹڈی کر رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, وہاں پڑھے, وہیں کتاب وہیں کاپی ہو. لیکن جب آپ سونے کے لیے بستر پر آ جائیں نا بیٹا, پھر صرف اللہ کا ذکر کر کے سونے کی دعا پڑھ کر سو جاؤ, مدینے کی یادوں میں کھو جاؤ. ٹھیک ہے, اور سوشل میڈیا کا تو بیٹا بچوں کو استعمال کرنا ہی نہیں چاہیے, کیونکہ یہ یوں سمجھو کہ آپ چھوٹے بچے ہیں نا, آپ سائیکل تو چلا لیتے ہو, کیا کار چلا لیتے ہو؟ نہیں, آپ کو کار چلانے نہیں آئے گی. اگر آپ کو بھی کار دے دی جائے تو پھر وہ کار بیکار ہو جائے گی.
آپ کو نقصان پہنچے گا بیٹا جی اور کار کو بھی نقصان پہنچے گا. کیوں؟ کہ ابھی آپ کی عمر کار چلانے کی نہیں ہے. تو اسی طرح سوشل میڈیا اگر صحیح بھی ہو نا بیٹا, تب بھی آپ کی ابھی سوشل میڈیا یوز کرنے کی عمر نہیں ہے. اچھا, آپ کو امی ابو پھل کاٹنے دیتے ہیں؟ نہیں, کیوں؟ ہاتھ کٹ جائے گا. ہاتھ کٹ جائے گا. کیا کٹ جائے گا؟ ہاتھ کٹ جائے گا. کیوں ہاتھ کٹ جائے گا؟ امی ابو کا تو نہیں کٹتا, کیونکہ وہ بڑے ہیں, ان کو تجربہ ہے, ان کو ایکسپیرینس ہے. ہمیں تجربہ نہیں, ہمیں ایکسپیرینس نہیں ہے. تو جس طرح ہمیں امی ابو پھل نہیں کاٹنے دیتے, سبزی نہیں کاٹنے دیتے نا, اسی طرح ہمیں سوشل میڈیا کا استعمال بھی نہیں کرنے دیتے, کہ اس کے اندر بھی بہت سارے نقصانات ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر اس کی عادت پڑ جاتی ہے تو پھر بہت نقصان ہوتا ہے. پھر آپ کی نیند بھی ضائع ہوگی, آپ کی پڑھائی بھی ضائع ہوگی, اور عبادت کرنے کی سوچ بھی دور ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے بیٹا, اس لیے سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کرنا. سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کرنا. سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کرنا. ڈونٹ یوز سوشل میڈیا. ٹھیک ہے جی, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آمین. نگرانی شورا, جیسے کہ بچوں کا ریسٹ کا ٹائم ہوتا ہے, تو پھر ان کو کوئی ایسی چیزیں دیکھنے کا یا کھیلنے کا یا وہ جو کرنا چاہتے ہیں, دل چاہتا ہے, سوشل میڈیا ہو گیا, ویڈیو گیم سے ہو گئے, ان پہ پابندی ہے, تو پھر ہم کن چیزوں میں مصروف ہو سکتے ہیں کہ ہمیں پھر ان کا دل چاہے ہی نہ؟ دیکھیں, اس میں بیٹا یہ ہوتا ہے کہ یہ کوسچن بہت امپورٹنٹ ہے پیرنٹس کے لیے اسپیشلی, کہ ان کو مصروفیت چاہیے. میری ریکویسٹ ہے آپ سے, بہترین مصروفیت بچوں کو والدین دے سکتے ہیں. والدین کیسے مصروفیت دے سکتے ہیں؟ دیکھیں, آپ وہ کام کر سکتے ہیں جو آپ کے بچے نہیں کر سکتے. آپ وہ نالج لیں, وہ کتابیں پڑھیں, وہ واقعات پڑھیں, وہ حکایتیں پڑھیں, وہ اسٹوریز پڑھیں جو اسلام و دین سے ریلیٹڈ ہیں, اخلاق سے ریلیٹڈ ہیں. ایک بچے کے اندر جو ایک خوبصورتی اور اس کے اندر ہمت و طاقت اور حوصلہ پیدا کرتی ہیں, ایسی باتیں آپ کو پتہ یاد ہونی چاہیے. اب ان کے پاس گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ہوگا, اور کتنا ہوگا, جس طرح ہمارے بچوں کی تعلیمی مصروفیت ہوتی ہے, وہ جو گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ جو ان کے پاس ہے نا, وہ آپ کے پاس ایکسپینڈ کریں گے. اگر آپ کے پاس کوئی اتنا وقت ہے تو یہ آپ کے پاس ایکسپینڈ کریں گے, اور اگر آپ کے پاس بھی وقت نہیں ہے تو یہ بچے ہیں نا, دے وانٹ سم تھنگ, کچھ تو چاہیے ان کو, تو پھر یہ ادھر ادھر نکل جائیں گے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ ان کو آپ ہی اپنا قرب دے دیں, ان کو آپ اپنے ساتھ لے کر بیٹھیں. تو یہ ان کی چیزیں ہیں. اب رہی بات مزید ایکٹیویٹیز کی, تو آپ کو بیٹا کتابیں پڑھنے کا, جیسے آپ کی جو بیٹا ایج ہے نا, آپ تو اچھی خاصی بکس پڑھ سکتے ہیں, رسالے پڑھ سکتے ہیں. جی, حکایاتوں کی اتنی ساری کتابیں ہیں, عیون الحکایات, پہلی جلد, دوسری جلد یہ لے لیں. اسی طرح پڑھ لی جی, ارے واہ, دیکھیں نا آپ, تو یہ کتنی انٹرسٹڈ کتابیں ہیں. تو ایسی بہت بیٹا دلچسپ کتابیں مکتبۃ المدینہ کے لے لیں, رسالے لے لیں, وہ پڑھیں گے. پھر مدنی چینل کو آپ روزانہ 1-1.5 گھنٹہ اگر آپ کے پاس سرپلس ہے تو مدنی چینل دیکھیں. آپ کی ایج کے بچے جو مدنی چینل دیکھیں گے تو ان کو بہت زیادہ سیکھنے سمجھنے کا موقع ملے گا. آپ میں سے بھی بعض تھوڑے بڑے ہیں تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے سمجھنے کا موقع ملے گا. پھر سونے کا ٹائم ہو جائے گا, بس جلدی سو جائیں. ہمیں کب فارغ ہم لگتے ہیں؟ جب ہمیں جلدی سونا نہیں ہوتا, ہمیں جاگنا ہوتا ہے. اگر آپ 9 بجے 10 بجے سو جائیں گے نا, 9 ساڑھے 9 بجے, 10 بھی لیٹ ہے, 9 ساڑھے 9 بجے سو جائیں, پھر اچھی نیند ہو جائے گی نا, آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی, اور انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ بوریت نہیں ہوگی. کیونکہ صبح تو آپ کو پڑھنے جانا ہے نا, صبح آپ کو پڑھنے جانا ہے, 2-2:30 بجے آپ نے گھر آنا ہے, پھر آپ نے دوبارہ اپنا ہوم ورک کرنا ہے, چاہے وہ ٹیوشن پر کریں یا گھر پہ کریں. پھر قرآن پڑھنا ہے, پھر کھانا کھانا ہے, مدنی چینل دیکھنا ہے, مطالعہ اسٹڈی کرنی ہے, کچھ امی ابو کے ساتھ باتیں کرنی ہے, کچھ گھر کے 1-2 کام کرنے ہیں. ٹائم فنش, نمازیں پڑھ لیں, ناؤ سلیپ, گو ٹو بیڈ اینڈ ریسٹ. اوکے جی, اور فجر میں اٹھنا ہے. ٹھیک ہے بیٹا؟ جی انشاءاللہ. جی, آپ کا سوال تو ہو گیا نا بیٹا, آپ پوچھیں بیٹا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نگران شورا، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر فارغ وقت میں پڑھنا ہی ہوتا تو اسکول والے چھٹیاں کیوں دیتے؟ کنٹینیو تو بیٹا وہاں بھی نہیں پڑھا سکتے نا، ان کو بھی تو گھر جانا ہوتا ہے نا. تو کنٹینیو تو کچھ بھی چیز نہیں ہو سکتی. مستقل تو سو بھی نہیں سکتے آپ، کنٹینیو تو کھا بھی نہیں سکتے. آپ 9 گھنٹے کھاؤ گے؟ نہیں کھائیں گے نا. کتنی دیر سو گئے؟ تو ہر چیز کا بیٹا ایک ٹائم ہوتا ہے نا. 24 آور ہمارے پاس ہوتے ہیں نا. 24 آور کو کسی کام کے 6 گھنٹے ہوتے ہیں، کسی کام کے 4 گھنٹے ہوتے ہیں، کسی کام کے 8 گھنٹے ہوتے ہیں. تو نارملی ہم اپنی زندگی میں ان 24 گھنٹوں میں کبھی 6 کام کرتے، کبھی 4 کام کرتے، کبھی 3 کام کرتے، کبھی زیادہ کام کرتے ہیں. فار ایگزامپل 24 آور ہمارے پاس کتنے گھنٹے ہیں؟ 24 گھنٹے. کتنے گھنٹے ہیں؟ 24 آور. اس میں ہمیں کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، سونا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے، عبادت بھی کرنی ہے، امی ابو سے باتیں بھی کرنی ہے، اس میں ہمیں ہوم ورک بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں سارے کام اب دیکھیں نا 7-8 کام ہو گئے. تو 24 آور میں 7-8 کام ہمیں جب کرنے ہیں تو اس کو آپ ٹائم ٹو ٹائم بیٹا تقسیم کریں گے. اس میں آپ کی ایکٹیویٹیز بھی ہیں، آپ کا تھوڑا بہت وہ باڈی ایکٹیویٹیز بھی ہیں، مینٹلی ایکٹیویٹیز بھی ہیں، ہے نا. تو یہ تھوڑی بہت ایکٹیویٹیز ہیں نا، اس کے ساتھ آپ کا ٹائم پورا بیٹا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو کنٹینیو تو بیٹا کوئی چیز بھی نہیں ہوتی. جی ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. آمین. چلیں اب آپ کی باری، مائک لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگران شورا، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جتنی دیر ہمیں ہمارے والدین پڑھنے کے لیے کہتے ہیں اتنی دیر کھیلنے کے لیے کیوں نہیں کہتے؟ جتنی دیر امی پکاتی ہو اتنی دیر کھاتے ہو؟ نہیں. ہر چیز کا بیٹا الگ الگ ٹائم ہے. پکانے کے لیے زیادہ ٹائم چاہیے، کھانے کے لیے زیادہ ٹائم چاہیے. آپ کو زیادہ ٹائم چاہیے؟ کم ٹائم. کم ٹائم چاہیے. امی پکاتی ہے 3 گھنٹے 2 گھنٹے 4 گھنٹے میں، اور آپ کھاتے ہو 15 منٹ میں. تو آپ نے کبھی کہا ہے کہ امی مجھے 4 گھنٹے کھانے کا ٹائم کیوں نہیں دیتی ہو؟ تو بیٹا ہر چیز کا ایک اپنا ٹائم ہے. اچھا کتنے گھنٹے آپ پڑھتے ہیں؟ سب ملا کے 6 گھنٹے 7 گھنٹے. سوتے زیادہ ہیں. تو کبھی امی کو کیوں نہیں کہتے، امی ابو کو، کہ جتنا سونے کا ٹائم دیتے ہو اتنا پڑھنے کا ٹائم کیوں نہیں دیتے ہو؟ سونے کا ٹائم زیادہ لیتے ہیں، پڑھنے کا ٹائم کم لیتے ہیں، ہے نا بیٹا. تو ہر کام کا ایک ٹائم ہوتا ہے. جو کھیل جس کا میں نے کہا تھا تو اس کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے بیٹا. ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے. آپ نے امی کو کھانا پکاتے دیکھا بیٹا؟ جی. نمک کتنا ڈالتی ہے امی؟ اتنا سا، چٹکی بھر. تو بعض چیزیں بیٹا تھوڑی ہونا وہ بھی زیادہ ہو جاتی ہیں. اور چاول کتنا ہوتا ہے؟ اتنا. تو اتنے سے چاول میں اتنا سا نمک چاول کو ٹیسٹی کر دیتا ہے. تو اتنی روٹین میں اتنا سا کھیل زندگی کو اچھی کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اوکے. جزاک اللہ. آمین بھائی. جی بیٹا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگران شورا، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا صرف پڑھنا لکھنا ہی صحیح کام ہے، اس کے علاوہ جو ہم کرتے ہیں وہ غلط ہے؟ اور کیا کرتے ہیں؟ کھیلتے ہیں. کتنا کھیلتے ہیں؟ سب کو کھیلنے میں لگا ہوئے. ہر چیز کا ایک کام بیٹا. پڑھنا لکھنا تو چاہیے نا. پڑھنا لکھنا چاہیے. پڑھیں گے لکھیں گے نہیں تو ہم مطالعہ کیسے کر سکیں گے، قرآن کیسے سمجھیں گے، حدیث کیسے سمجھیں گے، دین کی باتیں کیسے سمجھیں گے، جو دنیاوی طور پر ہمیں کام کرنے ہیں، آگے بڑھنے ہیں، وہ ہم کیسے سیکھیں گے بیٹا. تو پڑھنا لکھنا بھی ضروری ہے، اور جسمانی اور ذہنی صحت بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہر چیز اپنی جگہ پر ضروری ہوتی ہے. تو پڑھائی کے وقت پڑھائی ہوتی ہے. سونا. اب آپ کو کوئی کہے کہ آپ سو نہیں تو آپ رہ سکو گے؟ نہیں نا بیٹا. تو جیسے میں نے ان کو بھی جواب دیا نا بیٹا، ہر چیز کی ایک ٹائمنگ ہے. ہماری لائف جو ہے نا، ہماری لائف یہ اسی طرح مختلف کاموں میں ڈسٹریبیوٹ ہے، یہ تقسیم ہوتی ہے. اسی میں انشاءاللہ ہماری زندگی کا سارا نظام چل رہا ہوتا ہے. پھر ایج وائز جیسے سے بیٹا بڑے ہوتے جاؤ گے نا، ویسے ویسے آپ کی زندگی کے انداز میں اور تبدیلی آتی چلی جائے گی. ٹھیک ہے. ابھی آپ جتنے ہیں نا، آپ کو اتنا ہی کام دیا جا رہا ہے، اتنا ہی آپ کو سلایا جا رہا ہے. یہ سب چیزیں گھر میں ہوتی ہے. تو امی ابو کو سب پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی پرورش
کیسے کرنی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، بچوں کی باتیں آپ نے سنی، ان کے پرابلمس آپ نے سنے، ان کے مسائل سنے، ان کے جذبات آپ نے سنے. کوشش کی ہے کچھ آپ کو بھی پتہ چلے بچے کیا سوچتے ہیں، بچوں کو پتہ چل جائے. ماں باپ ہمیشہ اچھا ہی سوچتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویک آئندہ ہفتے نئے ٹاپکس کے ساتھ، نئی باتوں کے ساتھ حاضری دینے کی کوشش کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بچوں کا مدنی چینل